یہ دیکھ یہ دیکھ ذرا ادھر آ کر، اندھی ہو گئی ہے یا جان بوجھ کر اندھا ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ یہ صوفے پر کیا لگا ہے؟ ارے تجھے ذرا برابر حیا نہیں آتی؟ کس ڈھٹائی سے تو نے اس قیمتی صوفے کا ستیہ ناش کر دیا ہے؟ کپڑا کیوں نہیں رکھا تھا تو نے؟ تائی جان کی کرخت اور غصے سے بھری آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھیں اور ان کی انگلیاں صوفے کے اس حصے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں جہاں ایک ہلکا سا داغ لگ گیا تھا۔ ہانیہ جو ڈسٹنگ کا کپڑا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، ان کی اس آواز پر بری طرح کانپ اٹھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے صوفے پر لگے اس داغ کو دیکھا جو اس کی مجبوری اور بے بسی کا خاموش ثبوت تھا۔ شرم اور خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تائی جان، میرا دھیان نہیں رہا تھا۔ میں ابھی صاف کر دیتی ہوں اسے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صاف کر دیتی ہوں؟ تیری صفائی سے کیا یہ داغ مٹ جائے گا؟ بے حیا لڑکی، تجھے تو شرم نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ جوان جہان لڑکی ہے، تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ ایسے دنوں میں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ اپنا تو کوئی خیال ہے نہیں، اب اس گھر کی قیمتی چیزیں بھی برباد کرنے پر تل گئی ہے تو، سارا گھر گندا کرتی پھرتی ہے۔ تائی جان نے بے رحمی سے اسے لڑتاڑتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی اور اپنی تمام تر اذیت کے ساتھ روتے ہوئے تائی جان کے قدموں کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ تائی جان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائے، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، میں بہت مجبور ہوں، میں تکلیف میں ہوں تائی جان، پلیز آپ پلیز مجھے سینیٹری نیپکنز لا دیں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ کیا کہا؟ سینیٹری نیپکنز لا دوں؟ تائی جان نے یوں گھور کر دیکھا جیسے ہانیہ نے کوئی بہت بڑی گستاخی کر دی ہو۔ یہ کیا نیا تماشا ہے تیرا؟ ہم نے کیا یہ وقت نہیں گزارا؟ ہم بھی تو کپڑا ہی استعمال کرتے تھے، ہم تو کبھی ایسے بیمار نہیں پڑے، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی۔ تم آج کل کی چھوکریوں کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تائی جان پلیز اسے میرا نخرہ نہ سمجھیں، میں پرانے اور گندے کپڑے استعمال کر کے تھک گئی ہوں، مجھے بہت شدید انفیکشن ہو گیا ہے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اپنی تکلیف بیان کی۔ میرے زخم بن گئے ہیں، مجھے اتنی شدید جلن اور خارش ہوتی ہے کہ رات بھر سو نہیں پاتی، ہر وقت ایک اذیت لگی رہتی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آپ اللہ کے واسطے مجھے کچھ پیسے دے دیں یا کسی سے منگوا دیں، میں آپ کے سارے کام کروں گی، بس مجھے اس عذاب سے نکال دیں۔ ہانیہ روتے ہوئے اپنا دوپٹہ مروڑ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں دل چیر دینے والی تھیں، لیکن تائی جان کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تائی جان نے انتہائی طنزیہ اور صفاقانہ کہکہا لگایا۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے تیری جلن اور خارش کی۔ زخم ہو گئے ہیں تو تیل لگا لے، پھٹکری کے پانی سے دھو لے، مجھے اپنے ان فضول خرچوں اور بیماریوں کی کہانیاں مت سنا، میں نے تیرے ان چونچلوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ تائی جان، میں اس گھر کی بیٹی ہوں، کوئی غیر تو نہیں، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی نسوانی ضرورت، ایک بیماری سے بچنے کے لیے آپ سے کچھ مانگ سکوں؟ میں تکلیف سے مر رہی ہوں تائی جان۔ ہانیہ نے ایک بار پھر دہائی دی۔ چپ کر بغیرت، زبان دیکھو کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے اس کی، حق اور حصے کی باتیں مجھے سکھا رہی ہے۔ تائی جان کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے ہانیہ کو کندھے سے پکڑ کر زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ سینیٹری نیپکنز لا دوں؟ مہارانی لگی ہے تو اس گھر کی، جو میں تیرے نخرے اٹھاؤں اور تیری فرمائشیں پوری کروں؟ تیرا باپ کون سے خزانے چھوڑ کر مرا تھا جو میں تجھے یہاں بٹھا کر عیش کرواؤں؟ میرے بابا کا نام مت لیں تائی جان، ہانیہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ لوں؟ وہ تو مر گیا اور میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال گیا۔ تائی جان کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اس گھر میں، اوپر سے تیرے یہ شاہی خرچے، تجھے 2 وقت کی روٹی دے رہی ہوں، چھت دی ہوئی ہے، کیا یہ کم ہے؟ کپڑے استعمال کر، پرانے چھیتڑے پھاڑ، جو مرضی کر، میرے پاس تیرے ان چونچلوں کے لیے کوئی حرام کا پیسہ نہیں آیا۔ اور سن لے غور سے، یہ سینیٹری نیپکنز اور یہ فضول خرچے اپنے دماغ سے نکال دے۔ آئندہ اگر تو نے مجھ سے یہ بکواس کی تو میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ ہانیہ درد اور بے بسی سے کراتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اب کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ اب یہاں منحوسوں کی طرح کیا بیٹھی ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے۔ صبح صبح میرا سارا موڈ خراب کر دیا ہے اور سر میں درد کر دیا ہے۔
تیری ان منحوس سسکیوں نے۔ جا کر میرے لیے کڑک چائے بنا، اور خبردار جو چائے میں پتی کم ہوئی یا کام میں کوئی کوتاہی ہوئی تو آج تیرا کھانا بند ہے۔ جا یہاں سے۔ تائی جان نے چیختے ہوئے حتمی حکم دیا اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ نے بمشکل زمین سے ٹیک لگا کر خود کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے جو اس کے زرد پڑتے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ تائی جان کو اس کی آنکھوں میں موجود درد اور دکھ کی شدت نظر نہ آئے۔ انفیکشن اور گندے کپڑے کی مسلسل رگڑ کی وجہ سے اسے اتنی شدید خارش اور جلن کا سامنا تھا کہ اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کے نازک جسم پر بننے والے زخم ہر حرکت کے ساتھ اسے ایک نئی اذیت دے رہے تھے۔ وہ نارمل انداز میں چلنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ ٹانگیں کھول کے انتہائی تکلیف دہ انداز میں گھسیٹ کر چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ہر قدم اس کے لیے کسی سولی سے کم نہیں تھا۔ اس کے کپڑے بھی گندے ہو رہے تھے جس کا اسے شدت سے احساس تھا، اور یہ احساس اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ لیکن اس وقت جسمانی اذیت اس ذہنی اذیت سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ روتی سی سکتی درد سے کراہتی کچن میں داخل ہوئی، شیلف کا سہارا لیا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا، ایک گہری اور کپکپاتی ہوئی سانس لی اور پھر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی تمام تر تکلیف کو اپنے اندر دفن کیے خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ارسل اپنے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا کھڑکی سے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہانیہ پر جمی تھیں جو کچن کے شیلف کا سہارا لیے ٹانگیں کھولے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک انداز میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ چند لمحے قبل لاؤنج میں ہونے والا تماشا، اس کی ماں کے نشتر جیسے الفاظ اور ہانیہ کی وہ بے بس گڑ گڑاہٹ، یہ سب ارسل کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے بے بسی اور شدید ذہنی کوفت کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پردے پر کچھ ماہ پرانے مناظر کسی پرانی فلم کی طرح چلنے لگے۔ ممی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس ڈبو گوار اور کمزور سی لڑکی سے شادی کروں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جس کی کوئی شخصیت نہیں، سارا دن ڈری سہمی سی پھرتی ہے؟ ہرگز نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ ارسل کی غصے سے بھری آواز ڈرائنگ روم کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ آواز نیچے ارسل، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ہوگا۔ تائی جان نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہانیہ کے ماں باپ مر چکے ہیں، لیکن اس گھر میں اور اس ساری جائیداد میں اس کا پورا حصہ ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ کل کو اس کی شادی کسی غیر سے ہو اور کوئی باہر کا آدمی آ کر ہماری جائیداد پر قابض ہو جائے، یا ہم اسے اس کا حصہ دے کر خود آدھے ہو جائیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جائیداد کے چند ٹکڑوں کے لیے میری زندگی، میرا مستقبل برباد کر دیں گی؟ ممی، مجھے ایک پڑھی لکھی، پر اعتماد اور ماڈرن لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ چل سکے، یہ ہانیہ جیسی روتی دھوتی لڑکی نہیں، ارسلان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ محبتیں اور یہ ماڈرن ہونے کے چونچلے بعد میں بھی پورے ہو جاتے ہیں ارسل۔ فی الحال میری ترجیح یہ پراپرٹی بچانا ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہانیہ اس گھر کی بہو بن کر اسی گھر میں رہے۔ اس کا نکاح تم سے ہوگا۔ وہ سیدھی سادی ہے، جو کہیں گے مان لے گی، دب کر رہے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تائی جان کی اس ضد اور جذباتی بلیک میلنگ کے آگے ارسل کو ہار ماننی پڑی تھی۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن ارسل کا غصہ اور انا اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ نکاح کی اگلی صبح کمرے میں ہانیہ بیڈ کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ایک انجانی سی امید تھی۔ دیکھو ہانیہ، ارسل نے اپنا سوٹ کیس بند کرتے ہوئے انتہائی سرد مہری اور بے رخی سے کہا تھا، یہ نکاح میری مرضی کے خلاف محض خاندانی مجبوریوں اور جائیداد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جیسی لڑکی میرے خوابوں کے معیار کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ میں آج رات کی فلائٹ سے اپنے کورس کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں اور 6 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا۔ ارسل، آپ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہانیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر گرے تھے۔ میں یہاں کس کے سہارے رہوں گی؟ تائی جان تو پہلے ہی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ پلیز ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اپنے یہ مگر مچھ کے آنسو اپنے پاس رکھو، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ارسل نے تلخی سے جواب دیا تھا۔
میری ماں نے جائیداد کے لیے یہ رشتہ جوڑا ہے، میرا تم سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ اس گھر میں رہو، کھاؤ پیو، مگر مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا، میرے لیے تم کچھ نہیں ہو۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور ہانیہ کی سسکیاں اور ٹوٹنے کی آواز اس بند دروازے کے پیچھے دب گئی تھیں۔ 6 ماہ انگلینڈ میں گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ ہانیہ جو کبھی اس گھر کی بیٹی تھی، جس کا اس گھر پر برابر کا حق تھا، اب اسے ایک کم تر درجے کی ملازمہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کی واپسی پہ ایک دن کھانے کی ٹیبل پہ خوب تماشا لگا تھا۔ یہ کیا بکواس کھانا بنایا ہے تم نے ہانیہ؟ عالیہ نے سالن کا چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ اس میں نمک چیک کیا ہے؟ بالکل پھیکا جیسے مریضوں کا کھانا ہو، سارا سالن برباد کر دیا۔ عالیہ باجی، میں نے تو بالکل ٹھیک ڈالا تھا، شاید۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے صفائی دینی چاہی۔ شاید کیا؟ زبان لڑاتی ہے؟ ثانیہ نے لقمہ چباتے ہوئے طنزیہ وار کیا تھا۔ ایک تو مفت کی روٹیاں توڑتی ہے ہمارے گھر میں، اوپر سے کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ یہ جلی ہوئی اور کچی روٹیاں کس کے لیے لائی ہو؟ تم سے کھانا تک تو ڈھنگ سے پکایا نہیں جاتا۔ یہ روٹیاں اب تم ہی کھاؤ گی بیٹھ کر، ہم تو باہر سے پیزا منگوا رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ سارا کچن اور سارے برتن دھلے ہونے چاہئیں رات سونے سے پہلے۔ اور خبردار جو تم نے فریج سے کوئی اور چیز نکال کر کھائی۔ رابعہ نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے پانی کا گلاس میز پر رکھا تھا۔ اس وقت ارسل خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہانیہ بھوکی پیاسی آنکھوں میں آنسو لیے واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے دل میں ہانیہ کی حالت زار پر ترس ضرور آیا تھا، ایک قسم کی ہمدردی بھی جاگی تھی کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ زیادتی کر رہی ہیں، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ اس کے اندر ہانیہ کے لیے کوئی محبت نہیں تھی جو اسے اس کے دفاع پر مجبور کرتی۔ اس نے خود کو یہ تسلی دی تھی کہ عورتوں کے روزمرہ کے گھریلو معاملات ہیں، ساس نندوں کے جھگڑے ہیں، مجھے ان میں پڑھ کر اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آج جو کچھ ہوا تھا وہ سب سن کر ارسل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ آج ہانیہ کی وہ بے بسی، اس کی ٹانگیں کھول کر چلنے کی اذیت، وہ جسمانی تکلیف جس میں وہ مبتلا تھی، اور اس کی وہ گڑگڑاہٹ، یہ سب ارسل کے سوئے ہوئے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں کتنا گرا ہوا اور خود غرض انسان ہوں۔ ارسل نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ میری منکوحہ ہے، میری شرعی بیوی ہے، میرے نکاح میں، اور میں نے اسے اس کی اتنی بنیادی، اتنی ذاتی اور حساس نفسانی ضرورت کے لیے اپنی ماں کے سامنے بھیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلاتے دیکھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہی ہے، اس کے نازک جسم پر زخم پڑ چکے ہیں، اسے انفیکشن ہو گیا ہے، اور میں یہاں کھڑا صرف تماشا دیکھ رہا ہوں۔ اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے گھٹیا انسان لگنے لگا۔ وہ جائیداد کے چکر میں اپنی انا اور اپنی نام نہاد ماڈرن سوچ میں اندھا ہو کر یہ بھول گیا تھا کہ ہانیہ کا اس دنیا میں، اس گھر میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے خود اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا اور تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہانیہ کی موجودہ اذیت، اس کی جسمانی تکلیف اور اس کی ذلت کا اصل ذمہ دار وہ خود تھا۔ اگر وہ اس رشتے کو نبھاتا یا کم از کم ایک شوہر ہونے کے ناطے اسے تھوڑا سا بھی تحفظ دیتا، تو آج اس کی ماں اور بہنوں کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ ہانیہ کو اس طرح کی غلیظ باتیں سناتی اور اسے ایک ادنیٰ ملازمہ سے بھی بدتر بنا دیتی۔ نہیں ارسل، تم مزید اس طرح آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ وہ تمہارے نکاح میں ہے اور روز محشر اس کی ہر تکلیف اور ہر آنسو کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ ارسل نے خود سے سرگوشی کی، گہرے پچھتاوے نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ تم نے اسے بہت تنہا چھوڑ دیا، بہت ظلم ہونے دیا اس پر، لیکن اب اور نہیں۔ اب اس کی مزید کوئی تذلیل نہیں ہوگی، اس گھر میں اسے اس کا حق مل کر رہے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے دوبارہ کچن کی طرف دیکھا، جہاں ہانیہ اب بھی تکلیف سے کراہتی ہوئی چائے کے کپ ٹرے میں سجا رہی تھی۔ ارسل نے فیصلہ کن انداز میں اپنے قدم کچن کی طرف بڑھا دیے۔ ہانیہ کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے جب وہ چائے کے کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ اچانک کچن کے دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی اور اگلے ہی پل ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ارسل، اس کے خشک لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا کہ کہیں تائی جان کے بعد اب ارسل بھی اسے ڈانٹنے نہ آ گیا ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ ارسل کا لہجہ حتمی اور دو ٹوک تھا۔
اس نے ٹرے وہیں سلیب پر دھکیلی اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے کچن سے باہر لاؤنج کی طرف لے جانے لگا۔ ہانیہ جو پہلے ہی تکلیف میں تھی، گھسیٹتے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسل اسے کہاں اور کیوں کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ لاؤنج میں تائی جان صوفے پر بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ارسل کو یوں ہانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر لے جاتے دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارسل، اور تو کہاں جا رہی ہے چائے چھوڑ کر؟ تائی جان نے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ ممی، مجھے کچھ ضروری کام سے مارکیٹ جانا ہے اور مجھے ہانیہ کی مدد چاہیے، یہ میرے ساتھ جا رہی ہے، چائے آپ کسی اور سے بنوا لیں۔ ارسل نے بنا کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اسے کہاں لے کر جا رہا ہے تو؟ اس گوار کا کیا کام تیرے ساتھ؟ اسے چھوڑ، اس نے ابھی گھر کے ڈھیروں کام کرنے ہیں، رات کا کھانا بنانا ہے۔ تائی جان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا ممی، مجھے اس کی ضرورت ہے اور کھانا آج یہ نہیں بنائے گی، چلو ہانیہ۔ ارسل نے اپنی ماں سے مزید کوئی بحث کیے بغیر ہانیہ کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے ساتھ مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ تائی جان پیچھے کھڑی حیرت اور غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ ہانیہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ارسل کا یہ روپ پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی ہانیہ سہم کر دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی شدید جلن اور تکلیف کی وجہ سے وہ سیٹ پر ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدلتی اور درد سے ہلکی سی سسکی لیتی۔ ارسل نے کنکھیوں سے اس کی اس تکلیف کو محسوس کیا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے گاڑی کا اے سی تھوڑا تیز کر دیا تاکہ ہانیہ کو کچھ سکون ملے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ ارسل گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر ہانیہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ نیچے اترو، ارسل نے نرمی سے کہا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ ارسل اسے لے کر مارکیٹ کے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا اس سیکشن کی طرف بڑھا جہاں خواتین کی ذاتی ضرورت کی اشیاء اور انڈر گارمنٹس موجود تھے۔ ارسل رکا اور اس نے ایک شاپنگ کارٹ ہانیہ کے آگے کر دیا۔ جو کچھ چاہیے خرید لو، ارسل نے سامنے ریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے انڈر گارمنٹس کی ساری ورائٹی ہے، جو تمہیں بہتر لگتا ہے، جتنے پیکٹس تمہیں چاہیے اس کارٹ میں ڈال لو۔ ہانیہ کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے حیرت، شرم اور ناقابل یقین نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ کیا یہ وہی ارسل تھا جو کچھ گھنٹے پہلے تک اس کے وجود سے ہی بیزار تھا؟ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مرد اس کا شوہر، جسے وہ پچھلے 6 ماہ سے ایک اجنبی کی طرح دیکھتی آئی تھی، وہ اس کی اتنی حساس ضرورت کو سمجھے گا اور اسے یوں اس سیکشن میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ارسل کے لیے پہلی بار حیرت اور تشکر کے جذبات ابھرے۔ ارسل، یہ میں اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو ہانیہ، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور یہ سب تمہاری بنیادی ضرورت ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، تم اطمینان سے اپنی چیزیں پسند کرو۔ ارسل نے نظریں چرائے بغیر بہت تحمل سے کہا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک برانڈ کا پیکٹ اٹھایا۔ اسے شدید ڈر لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں بہت مہنگی ہوں گی اور کہیں بل زیادہ بننے پر ارسل اسے ڈانٹ نہ دے۔ وہ تو تائی جان سے 100 روپے مانگتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے صرف 2 پیکٹس اور 2 ضروری گارمنٹس کارٹ میں ڈالے۔ ارسل نے اس کی یہ ہچکچاہٹ محسوس کر لی۔ وہ خود آگے بڑھا اور مختلف برانڈز کے کئی بڑے پیکٹس، اینٹی سیپٹک لوشنز، میڈیکیٹڈ صابن اور کئی آرام دہ انڈر گارمنٹس اٹھا کر کارٹ میں ڈال دیے۔ صرف 2 سے کیا ہوگا؟ جب تک تمہارا انفیکشن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ آئندہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسل کے لہجے میں ایک عجیب سا درد اور پچھتاوا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور سیدھے اس کے گالوں پر گرے۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ کر دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے۔ کاؤنٹر پر بل بناتے وقت ہانیہ خوفزدہ تھی۔ بل کافی زیادہ بن چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ارسل کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ اب ارسل اسے گھور کر دیکھے گا یا بل دیکھ کر جھنجھلا جائے گا، لیکن ارسل کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ اس نے نہایت سکون سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا، بل ادا کیا اور بیگز اٹھا کر ہانیہ کو باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ شاپنگ بیگز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر ارسل نے ہانیہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کا راستہ تو پیچھے رہ گیا۔ ہانیہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ ابھی ہماری شاپنگ ختم نہیں ہوئی۔
ارسل نے مختصر جواب دیا۔ گاڑی شہر کے ایک مشہور اور مہنگے برانڈڈ بوتیک کے سامنے رکی۔ ارسل اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ بوتیک کا شاندار اور پرتعیش ماحول دیکھ کر ہانیہ مزید گھبرا گئی۔ شیشوں میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا، پھٹے پرانے جوتے، بے رنگ اور گھسا ہوا سوٹ جس کے دھاگے نکل رہے تھے۔ اسے اپنے حلیے پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ تو گھر میں تائی کی بیٹیوں کے اترے ہوئے اور پرانے کپڑے پہننے پر مجبور تھی، یہاں سے اپنے لیے گھر میں پہننے والے آرام دہ اور اچھے سوٹ پسند کرو، لان، کاٹن، جو بھی تمہیں اس موسم میں ٹھیک لگے۔ ارسل نے ایک سیلز گرل کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارسل پلیز، مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس گھر میں پہننے کے لیے بہت کپڑے ہیں، یہ بہت مہنگی جگہ ہے، پلیز ہم چلتے ہیں۔ ہانیہ نے گھبرا کر ارسل کے بازو کو ہلکا سا چھوا۔ ارسل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گھسے ہوئے دھلے کپڑوں کو غور سے دیکھا۔ تمہارے پاس کیا ہے وہ میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں ہانیہ، میری بہنوں کا صدقہ، ان کے اترے ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس گھر کی عزت ہو، تم میری منکوہا ہو، جاؤ اور اپنے لیے اچھے نئے اور کھلے کپڑے پسند کرو جن میں تم آرام دہ محسوس کر سکو، تاکہ تمہارے زخموں کو ہوا لگ سکے اور وہ جلدی ٹھیک ہو۔ یہ الفاظ ہانیہ کے دل پر کسی مرہم کی طرح لگے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے سیلز گرل کی مدد سے اپنے لیے 6-7 خوبصورت، نرم اور آرام دہ سوٹ پسند کر لیے۔ ارسل نے ایک نہایت نفیس اور ہلکے گلابی رنگ کا ریشمی لباس منتخب کیا جس پر باریک کام تھا اور وہ ہانیہ کی شخصیت پر بہت جچنے والا تھا۔ اس نے وہ لباس ہانیہ کے ہاتھ میں تھمایا اور سیلز گرل کو اشارہ کر کے اسے چینجنگ روم کی طرف بھیج دیا۔ ہانیہ کے ہاتھ لباس کے کپڑے کو چھو کر ہی کانپ اٹھے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر قیمتی اور خوبصورت کپڑے پہنے گی۔ وہ سہمے قدموں سے چینجنگ روم کے اندر چلی گئی۔ ارسل باہر صوفے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ گزرے، پھر 10 منٹ، لیکن ہانیہ باہر نہیں آئی۔ ارسل کو تشویش ہونے لگی۔ اسے لگا شاید ہانیہ کو کپڑے پسند نہیں آئے یا وہ خود کو اس لباس میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی۔ وہ اٹھا اور چینجنگ روم کے دروازے کے پاس جا کر آہستہ سے دستک دی۔ ہانیہ، کیا سب ٹھیک ہے؟ تمہیں کپڑے پسند نہیں آئے؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، بس ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ ارسل کا دل کچھ عجیب سا ہوا۔ اس نے دوبارہ دستک دی اور دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ ارسل نے احتیاطاً ایک قدم اندر رکھا اور پردے کے پار دیکھا۔ وہاں ہانیہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ لباس اس کے جسم پر کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے الجھے ہوئے تھے۔ وہ بار بار زپ کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرتی، لیکن زپ بیچ میں کہیں اٹک گئی تھی۔ اس کی کمر کا کچھ حصہ برہنہ تھا اور وہ شرم اور خجالت سے سرخ پڑی تھی۔ ہانیہ نے جیسی ارسل کے قدموں کی آہٹ سنی، وہ بوکھلا کر پیچھے مڑی۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اوہ، آپ یہاں کیسے آئے؟ میں بس باہر آنے ہی والی تھی، اس زپ نے مجھے الجھا دیا ہے، ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اپنی کمر کو دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کی۔ ارسل اس کی یہ بے بسی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ ہانیہ کی وہ گھبراہٹ، وہ شرمیلا انداز اور اس کا یہ سادگی بھرا حسن ارسل کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ دکھاؤ مجھے، میں مدد کرتا ہوں، ارسل نے نرمی سے کہا۔ ہانیہ نے نظر جھکا لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ارسل اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا وجود ہانیہ کے قریب تھا اور اس کا لمس ہانیہ کے لیے ایک نئی اور انوکھی کیفیت تھی۔ ارسل نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور اس کی کمر پر موجود زپ کو تھاما۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں ہانیہ کی کمر کی نازک جلد سے مس ہوئیں، ہانیہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بے ساختہ کانپ اٹھی۔ ارسل نے ایک گہری سانس لی اور بہت احتیاط سے زپ کو اوپر کی طرف کھینچنے لگا۔ اس کا ہر لمحہ، ہر حرکت بہت دھیمی اور پرسکون تھی۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ ارسل کی نظریں آئینے میں ہانیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی گستاخی اور گہرائی تھی کہ ہانیہ مزید شرما گئی۔ ارسل کی انگلیاں جب زپ بند کرتے ہوئے ہانیہ کی کمر کو چھو کر گزری تو ہانیہ کے لبوں سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ ارسل رک گیا۔ اس نے اپنی نظریں ہانیہ کی آنکھوں سے ملائیں۔ آئینے میں ان کی نظریں چار ہوئیں۔ ہانیہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرم اور اس کی جھجک ارسل کو دیوانہ کر رہی تھی۔ ارسل نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف ہلکا سا گھمایا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہانیہ،
ارسل نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی کہ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ ارسل نے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کے رخسار پر بکھری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے ہاتھوں کا بہکاؤ، اس کے چھونے کی حدت ہانیہ کو اپنے سحر میں لپیٹ رہی تھی۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر ارسل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اقرار تھا۔ ارسل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اسے سہلایا۔ ہانیہ کے لب کانپے، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتی تھی۔ ارسل اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کا سانس ہانیہ کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس کی نظروں کی گستاخی ہانیہ کے پورے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ارسل کے سامنے کھڑی تھی، جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہو۔ چلو اب باہر چلتے ہیں، سب تمہیں اسی انداز میں دیکھنا چاہیں گے، ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی شدت تھی۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے آیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ اب پہلے والی ہانیہ نہیں رہی۔ اس شاپنگ اور اس چھوٹے سے واقعے نے ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کو گرا دیا تھا۔ وہ باہر نکلے تو ہانیہ کا سر فخر اور خوشی سے بلند تھا۔ ارسل کی موجودگی اب اسے بوجھ نہیں بلکہ ایک حسین احساس محسوس ہو رہی تھی، جو ان کی اگلی زندگی کی خوشبو بننے والا تھا۔ ارسل نے بل پے کر دیا۔ شاپنگ کے بعد ارسل گاڑی کو ایک پرسکون اور اچھے ریسٹورانٹ کی طرف لے گیا۔ ارسل، مجھے اب جلدی گھر جانا چاہیے، تائی جان بہت غصہ ہوں گی، رات کا کھانا بھی بنانا ہے سب کے لیے۔ ہانیہ کی آواز میں پرانا خوف لوٹ آیا تھا۔ میں نے کہا نا، آج کا کھانا اور تمہارا کام میرے ذمہ ہے، تم سکون سے بیٹھو اور کھاؤ، ارسل نے ریسٹورانٹ میں اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہانیہ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے بہت اچھا کھانا آرڈر کیا۔ ہانیہ نے کئی مہینوں بعد آج پیٹ بھر کر اور بغیر کسی خوف کے کھانا کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا اور دل کے کسی کونے میں ارسل کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ کھانے کے بعد جب وہ دونوں گھر واپس پہنچے تو رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ ارسل کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھے اور ہانیہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مین ڈور کھول کر لاؤنج میں قدم رکھا، ہانیہ کے قدم منجمد ہو گئے۔ سامنے صوفے پر تائی جان بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چہرے پر اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت پھٹ پڑنے والی تھیں۔ ان کے آس پاس عالیہ اور ثانیہ بھی بازو باندھے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ تائی جان کا یہ جلال اور غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ ارسل کے پیچھے کھڑی خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ اسے لگا جیسے آج اس گھر میں قیامت آنے والی ہے۔ تمہیں تو ذرا شرم نہیں آئی؟ تائی جان کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ دوپہر سے غائب ہو، کوئی اتا پتہ نہیں، ہم نے سوچا شاید کچن میں ہوگی، پر وہاں تو خاک اڑ رہی تھی۔ ہمیں بھوکا مارنا چاہتی ہو کیا؟ ارے کھانا کون بنائے گا؟ کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ ہانیہ ارسل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے کانپ اٹھی۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھ سکے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، تائی جان وہ کیا؟ تائی جان نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھین لیے۔ اور یہ کیا بلا ہے؟ یہ تھیلے کس کے ہیں؟ تم نے کیا بازار جا کر یہ فضول چیزیں اکٹھی کی ہیں؟ میرے پیسوں کا بیڑا غرق کر کے آئی ہو۔ ہانیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارسل کو دیکھا، جس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، تائی جان یہ ارسل لے کر آئے ہیں۔ تائی جان کے ہاتھ سے بیگ چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ ارسل، تم اس کے ساتھ بازار گئے تھے، اس چھوکری کے لیے؟ ارسل جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا، اس نے اپنے کندھے سے کوٹ اتارا اور لاپرواہی سے صوفے پر پھینک دیا۔ ہاں ممی، میں لے کر گیا تھا، اسے ضرورت تھی، میں نے دلوا دی۔ اب کیا ہوا؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات نہیں؟ تائی جان نے چیختے ہوئے کہا، تم جانتے ہو اس نے پورے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ آج کوئی دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکا، اس کی وجہ سے ہم بھوکے رہے ہیں اور تم… ارسل نے بیزاری سے اپنی ماں کی بات کاٹی۔ ممی، کھانا گھر میں آپ لوگ بھی بنا سکتے تھے۔ زندگی میں ایک وقت کھانا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنے دے۔ اتنا کہہ کر ارسل مڑ گیا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی تائی جان کا سارا غصہ ہانیہ پر امڑ آیا۔ کیسے سر پر چڑھایا اس نے تمہیں؟ مگر یاد رکھنا،
تم صرف ایک ملازمہ ہو اس گھر کی، ارسل کے پیسے پر پلنے والی۔ جاؤ اب باورچی خانے میں جاؤ اور جلدی سے کھانا تیار کرو، سب کو بھوک لگی ہے، اور اگر کھانا اچھا نہ بنا تو آج رات تمہیں سونے کو نہیں ملے گا۔ وہ ڈرتے سہمتے قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا جسم تھکن سے چور تھا، زخموں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن تائی جان کے خوف سے وہ خود کو روکے ہوئے تھی۔ کچن میں گھس کر جلدی جلدی آٹا گوندنے لگی۔ کھانا بناتے بناتے اسے خاصا وقت گزر گیا تھا۔ تھکن اور کمزوری سے اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف کمرے میں آرام کرنے کے بعد جب ارسل لاؤنج کی طرف نکلا تو اس نے دیکھا کہ عالیہ، ثانیہ اور رابعہ لاؤنج میں بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے پاس وہی شاپنگ بیگز پڑے تھے جو ارسل ہانیہ کے لیے لایا تھا۔ عالیہ نے ہانیہ کے لیے خریدے گئے نئے نرم و ملائم کپڑے نکال کر اپنے جسم پر رکھ کر دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح اس ڈبوں نے کیسے رنگ پسند کیے ہیں تو اچھے، مجھے لگتا ہے یہ میرے پر زیادہ جچیں گے۔ عالیہ نے سوٹ کو اپنے گلے سے لگایا۔ ثانیہ نے بیگز میں سے انڈر گارمنٹس اور دیگر اشیاء نکال کر ایک طرف پھینک دی تھی۔ پتہ نہیں ارسل بھائی کا کیا دماغ پھر گیا تھا، اس پر اتنے پیسے ضائع کر دیے۔ خیر یہ کپڑے تو ہمارے ہی کام آئیں گے۔ ارسل یہ سب دیکھ کر رک گیا، اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ ہانیہ وہاں اپنی جسمانی تکلیف، بھوک اور تھکن کے باوجود کھانا تیار کر رہی تھی، اور یہاں یہ لوگ اس کا حق مار رہے تھے۔ ارسل کا خون کھول اٹھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ عالیہ کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ارسل کی آواز میں گرج تھی۔ عالیہ بوکھلا گئی۔ بھائی وہ ہم تو بس دیکھ رہے تھے یا قبضہ کر رہے تھے؟ ارسل نے چیخ کر کہا۔ اس نے ہانیہ کے لیے خریدے گئے سوٹ اپنے ہاتھ میں لیے۔ یہ کپڑے ہانیہ کے لیے تھے، تم لوگوں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تائی جان بھی آواز سن کر لاؤنج میں آ گئیں۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے ارسل؟ تم اپنی بہنوں پر چلا رہے ہو؟ ارسل مڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں ممی، میں چلا رہا ہوں کیونکہ آج پانی سر سے گزر چکا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہانیہ کو کچن میں بھیج کر تم لوگوں نے اس کے سامان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ارسل، تم اپنی بہنوں کو اس کے لیے ڈانٹ رہے ہو؟ تائی جان نے تڑپ کر کہا۔ وہ میری بیوی ہے۔ ارسل کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ اور اگر وہ میری بیوی ہے تو اس گھر میں اس کا احترام ہونا چاہیے۔ آج تک میں چپ رہا، آپ لوگوں کے کہنے پر اسے نظر انداز کرتا رہا، اس پر ظلم ہوتا رہا۔ میں نے سوچا شاید یہ گھر کے معاملات ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو اسے انسان ہی نہیں سمجھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی میچور لڑکی ہے، آپ لوگوں نے اسے کیا بنا دیا، ایک ملازمہ؟ ارسل کی بہنیں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئیں۔ ارسل نے تائی جان کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ممی میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہانیہ کے معاملے میں مجھ سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، اب مزید اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اسے مزید اس گھر میں ایک ملازمہ کی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور میچور لڑکی ہے، آپ لوگوں نے اسے محض اپنے گھر کے کاموں کی مشین بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ زیادتی اب ختم ہونی چاہیے۔ تائی جان کے چہرے پر ایک عجیب سا زرد رنگ نمودار ہوا۔ انہوں نے اپنی آواز کو رونی بنا کر کہا، اوہ ارسل، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنی ماں پر الزام لگا رہے ہو؟ دیکھو مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے، میرا سینہ۔ انہوں نے ایک دم اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کراہنے لگیں، اوہ میرا دل۔ ارسل تم اپنی ماں کی جان لوگے کیا؟ ارسل جو پہلے شاید ان کی اس اداکاری پر پگھل جاتا، آج پتھر کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ اس نے سرد مہری سے جواب دیا، ممی یہ ڈرامے اب پرانے ہو چکے ہیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، آپ اسے مزید توڑ نہ دیں۔ میں صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں اور اپنی بیوی کا حق دلوا رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہی رخصتی ہوگی۔ میں ہانیہ کو اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پورے حقوق سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عالیہ جب تک خاموش تھی آگے بڑھی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ارسل کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، بھائی آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، یہ سب اس کے جادو ٹونے کا اثر ہے۔ آپ تو انگلینڈ میں تھے، آپ کو کیا پتا اس نے یہاں کیسے جال بنے ہیں۔ وہ آپ کے لائق نہیں ہے، دیکھیں کیسی بدتمیز اور کمظرف لڑکی ہے، آپ کو پھنسانا چاہتی ہے۔ ثانیہ نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی، جی بھائی وہ آپ پر کوئی کالا علم کر رہی ہے، تبھی تو آپ اس کے حق میں ایسے اندھے ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ ایک ہینڈسم اور کامیاب انسان ہیں، اور وہ تو ایک عام سی گوار لڑکی ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے آپ کے سامنے؟ ارسل کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو پورے لاؤنج میں گونجا۔
وہ اپنی بہنوں کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ جادو ٹونا؟ کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ ارسل کی آواز گرجدار تھی۔ تم لوگوں کو جادو ٹونا نظر آتا ہے کیونکہ تم خود اندر سے سیاہ ہو چکی ہو۔ کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ کوئی مجھ پر جادو کر سکے گا؟ تم لوگ خود کو دیکھو، تم لوگوں نے اس معصوم لڑکی پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ کیا یہ تمہاری تربیت ہے؟ ہانیہ ایک شریف تعلیم یافتہ گھرانے کی لڑکی ہے، وہ میرے لائق نہیں۔ تم لوگوں کو کیسے جرأت ہوئی یہ کہنے کی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہانیہ جیسی پاکیزہ لڑکی تم لوگوں کے اس گھر کے لائق نہیں تھی، جسے تم لوگوں نے جہنم بنا دیا تھا۔ رابعہ نے چڑھ کر کہا۔ تو کیا آپ اپنی بہنوں اور ماں کے خلاف جائیں گے ایک لڑکی کے لیے؟ ارسل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اگر میری ماں اور بہنیں غلط راستے پر ہوں تو ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا اب نہیں ہوگا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں اور اگلے ہفتے وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوگی۔ اگر تم لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ کچن کے دروازے کے پیچھے ہانیہ یہ سب سن رہی تھی۔ وہ ابھی کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تھی اور ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلی تھی کہ ارسل کی آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے لیکن وہ اسے محسوس نہیں کر سکی۔ اس کے کانوں میں گونجنے والے ہر لفظ نے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ ارسل کے وہ الفاظ، وہ میری بیوی ہے، وہ میری عزت ہے اور میں اسے اس کا حق دلاؤں گا، ہانیہ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ اس کے دل میں جو برسوں سے صبر کا لاوا جمع تھا وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں باہر نکل آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ارسل ہے جس نے اسے طعنہ دیا تھا، جس نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے واقعی اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا۔ اس کی دعائیں جو وہ نیم شب کے اندھیروں میں اپنی تنہائی میں مانگا کرتی تھی، وہ آج اس طرح قبول ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سارے دکھ، ساری اذیتیں ایک لمحے میں دھل گئی ہیں۔ ارسل کا یہ موقف اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ لاؤنج میں تائی جان کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ جان گئی تھیں کہ اب ان کی کوئی سازش کام نہیں آئے گی۔ ارسل بدل چکا تھا اور یہ تبدیلی واپس نہیں مڑ سکتی تھی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور تینوں بہنیں شکست خوردہ منہ لٹکائے وہاں سے کھسک گئیں۔ ارسل لاؤنج میں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچن کے دروازے کی طرف کچھ ہلچل ہوئی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سایہ سے دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کچن کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا ہانیہ دیوار کے ساتھ بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ ارسل کے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہوئی۔ اس نے ہانیہ کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، چہرے پر پھیلی ہوئی نمی اور اس کے لبوں پر چھائی وہ خاموش مسکراہٹ۔ ارسل کو آج ہانیہ میں ایک الگ ہی کشش نظر آئی، ایک ایسی کشش جو صرف صبر اور سچائی میں ہوتی ہے۔ ہانیہ! ارسل نے دھیمی آواز میں پکارا۔ ہانیہ نے آنکھیں پونچھی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں اب بھی تھکن اور درد کی کسک تھی۔ ارسل نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ تم نے سب سن لیا؟ ارسل نے پوچھا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں کی چمک نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس نے ارسل کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکریہ ارسل، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے کھڑے ہوں گے۔ ارسل نے اس کے چہرے کو دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں دیر سے پہنچا ہانیہ، مگر وعدہ ہے اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کچن کی اس مدھم روشنی میں دو روحیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، مگر آج یہ آنسو بس بے بسی، ذلت یا جسمانی تکلیف کے نہیں تھے۔ یہ آنسو تشکر، سکون اور ایک اندیکھی خوشی کے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کا پلو سر پر درست کیا اور روتے ہوئے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سرگوشیاں نکلی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ رب العزت نے آخر کار اس کی سسکیاں سن لی ہیں۔ اس کے صبر کے اس کٹھن امتحان کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ ارسل کی صورت میں جو سایہ اس سے چھن گیا تھا، وہ آج ایک مضبوط سائبان بن کر اس کے سر پر تن چکا تھا۔ تائی جان کی برسوں کی سازشیں اور اس کی بہنوں کے طعنے آج ارسل کے ایک بول نے راکھ کر دیے تھے۔ آج پہلی بار اس گھر کی چار دیواری میں اسے تحفظ کا، اپنے وجود کی اہمیت کا اور ایک سچے شرعی رشتے کا احساس ہوا تھا۔ اس کے دل میں ارسل کے لیے عقیدت، محبت اور احترام کے ان گنت پھول کھل اٹھے تھے۔
اسے یقین ہو گیا تھا کہ اندھیری رات کٹ چکی ہے اور اب اس کی زندگی میں روشنی اور خوشیوں کی وہ صبح طلوع ہونے والی ہے جس کی اس نے ہمیشہ دعا کی تھی۔ کمرے میں گلاب کی مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت سے فانوس کی ہلکی روشنی ہانیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس نے سرخ رنگ کا عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی مہک تھی اور سر پر نازک سا گھونگھٹ تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں مگر اب ان میں خوف نہیں، ایک گہرا سکون تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور ارسل اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر ہانیہ کی سانسیں رک گئیں۔ ارسل نے دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں ہانیہ سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ ارسل اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو لرزاں تھے۔ ارسل کی انگلیوں کی گرمائش نے ہانیہ کو ایک عجیب سا تحفظ فراہم کیا۔ اس نے آہستہ سے ہانیہ کے چہرے پر پڑے گھونگھٹ کو اٹھایا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں لیکن ارسل نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر کیا۔ ہانیہ، میری طرف دیکھو۔ ارسل کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس کا ہانیہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہانیہ نے نظریں اٹھائیں تو ارسل کی آنکھوں میں اسے ندامت اور محبت کا سمندر نظر آیا۔ ارسل نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیا اور سر جھکا لیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہانیہ، تمہاری تکلیفوں کو نظر انداز کیا، اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے تمہیں تنہا چھوڑ دیا۔ میں اس دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا جب تم نے اپنی بنیادی ضرورت کے لیے مجھ سے التجا کی تھی اور میں نے آنکھیں چرا لی تھیں۔ مجھے معاف کر دو اگر تم کر سکو۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ ارسل، وہ سب ماضی تھا، مجھے تو بس اس بات کا یقین چاہیے تھا کہ آپ میرے ہیں۔ آج آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ میرے لیے آپ کی محبت ہی میرے تمام زخموں کا مرہم ہے۔ ارسل نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ آج کے بعد یہ آنسو کبھی نہیں بہیں گے۔ تم اب ملازمہ نہیں، تم میرے دل کی ملکہ، میرے گھر کی اور میری پوری کائنات کی ملکہ ہو۔ تم میرا غرور ہو۔ اس نے ہانیہ کو آہستہ سے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ کا سر اس کے سینے پر تھا جہاں اس کے دل کی دھڑکن اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ ارسل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہارا صبر رنگ لے آیا ہانیہ، میں نے تمہیں کھو کر پایا ہے اور اب میں تمہیں کبھی کسی کے آگے سر جھکانے نہیں دوں گا۔ ہم ایک نئی شروعات کریں گے، تم صرف میری اور میں صرف تمہارا۔ ہانیہ نے اسے تھوڑا سا اور جکڑ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس میں برسوں کی محرومیاں تحلیل ہو چکی تھیں۔ کمرے کے باہر گھر کے دوسرے حصوں میں سناٹا تھا جہاں تائی جان اور ان کی بیٹیاں اپنی شکست کے ساتھ اپنے کمروں میں قید تھیں، لیکن اس کمرے کے اندر محبت کی ایک نئی فصل کھل رہی تھی۔ ارسل نے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب آرام کرو میری ملکہ، کل سے ہماری زندگی کا ایک نیا روشن اور خوبصورت باب شروع ہوگا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی خواب میں نہیں بلکہ زندگی کی سب سے حسین حقیقت میں جی رہی ہے۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی لیکن ان کے لیے یہ ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں گم زندگی کے حسین سفر پر گامزن ہو چکے تھے۔